اور جو خطبے میں انہوں نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ ابو طالب اب اگر قرآن شروع ہوگا تو اسی جملے سے، نماز شروع ہوگی تو اسی جملے سے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، حضور والا۔ تو یہ عرب کی سرزمین میں جب رسول آئے، تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، تو عبد المطلب کی گود سے جناب ابو طالب کی گود میں آئے۔ ابو طالب نے غور سے دیکھا، رسول اللہ کے چہرے کو دیکھا، والشمس والضحیٰ زلفوں کو دیکھا، مرج البحرین یلتقیان آنکھوں کو دیکھا، واللیل اذا یغشاہا جلووں کو دیکھا، اور اس کے بعد ابو طالب نے فرمایا اس مولود کا نام محمد ہوگا۔ آج تک عرب کی سرزمین پر کسی مولود کا نام محمد نہیں تھا، سب سے پہلے جناب ابو طالب نے رکھا۔ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ ابو طالب اب یہی نام سے کلمہ بنے گا۔ دیکھیے، ہر چیز کے پاک کرنے کے جو طریقے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر نجس چیز کو پانی پاک کرتا ہے، لوہے کو آگ پاک کرتی ہے، یعنی لوہے کو اتنا گرم کیا جاتا ہے کہ وہ آگ کا رنگ اختیار کر لیتا ہے، آگ کا رنگ اختیار کر لیتا ہے، تب کہیں وہ پاک ہوتا ہے۔ اور چھت اور دیواریں جو ہے سورج کی روشنی پاک کرتی ہے، زمین کی مٹی جوتے کے تلوں کو صاف کرتی ہے، توجہ فرماؤں گا میں، وہ پاک کرتی ہے، اور علی کی محبت نسلوں کو پاک کرتی ہے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اور کافر کو تو پانی بھی پاک نہیں کر سکتا، اگر کسی کافر پر پانی ڈال دیا جائے تو کمبخت اور نجس ہو جاتا ہے گیلا ہو کے، تو کافر کو پانی بھی پاک نہیں کر سکتا، تو پھر کافر کو کون پاک کرتا ہے؟ اگر کافر کو پاک ہونا ہے تو نام محمد زبان پر جاری کرنا پڑے گا۔ تو آپ اندازہ کیجئے جس کے رکھے ہوئے نام سے کافر پاک ہو جاتا ہے، اگر دنیا اس کو کافر کہے تو پھر حل جزاء الاحسان الا الاحسان کا مطلب کیا ہوا؟ اور اگر خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ اگر ابو طالب مسلمان نہ ہوتے تو جب کلمہ شروع ہوا تو سب سے پہلے یہ وحی آتی رسول کو کہ یار اے رسول اپنا نام بدلو۔ آپ نے غور ہی نہیں فرمایا، اپنا نام بدلو، محمد نہ رکھو، اس لیے کہ اسلام میں کافرین کا رکھا ہوا نام نہیں چلتا۔ بھائی توجہ نہیں فرمائی آپ نے، کافرین کا رکھا ہوا نام، اس لیے کہ ابھی آپ نے 4-5 سال پہلے سنا ہوگا کہ تامل ناڈو میں کئی مسلمان ہو گئے تھے ہریجن، تو ان کا نام بدل دیا گیا تھا۔ ہم نے پوچھا علماء اسلام سے جب کلمہ پڑھ لیا تو نام کیوں بدلا؟ کہ اسلام میں کافرین کا رکھا ہوا نام نہیں چلتا۔ یہ علماء اسلام نے جواب دیا، تو یہ طے ہو گیا کہ اسلام میں کافرین کا رکھا ہوا نام نہیں چلتا۔ تو میں کہوں گا دنیا والوں، یا تو ابو طالب کو مانو یا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ یا علی، یہ ہے ایمان کی دلیل، یہ ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان کا۔ میں کہوں پروردگار، یہ ذلیل دنیا کیا بدلا چکائے گی جناب ابو طالب کا؟ کیا بدلا چکائے گی جناب خدیجہ الکبریٰ کا، جس نے اسلام کی اور مسلمان کی اس وقت مدد کی ہے جبکہ مسلمان کوڑی کوڑی کا محتاج تھا۔ اس وقت فاطمہ کی ماں نے احسان کیا، علی کے باپ نے احسان کیا۔ ہم علی و فاطمہ کو مان کے اللہ کے سوال کا جواب دے رہے ہیں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، لیکن پروردگار
یہ ذلیل دنیا کیا احسان ادا کرے گی ان کے خدمات کا؟ تو کیا احسان ادا کرے گا؟ کیونکہ سوال تیرا ہی ہے، تجھ سے ہی پوچھ رہا ہوں بھائی، اسی پر میرے فضائل ختم ہے میرے بھائی، گھبرائیے مت۔ پروردگار حل جزاء الاحسان الا الاحسان کا بدلہ تو کیا دے گا؟ کہ سن، اس میں جو مرد ہے اس کو بیٹا دوں گا۔ بھائی توجہ نہیں فرمائی آپ نے، توجہ نہیں فرمائی۔ اس میں جو مرد ہے اس کو میں بیٹا دوں گا، جو عورت ہے اس کو بیٹی دوں گا۔ تو بیٹی کا نام سنتے ہی ختیجہ کا چہرہ اتر گیا۔ آواز آئی، ختیجہ بیٹی کا نام سن کے چہرہ کیوں اتر گیا؟ بیٹی ایسی دوں گا دنیا میں جس کی مثال نہیں ہوگی، بیٹی ایسی دوں گا فرشتے جس کے گھر کا طواف کریں گے، بیٹی ایسی دوں گا فضیلتیں جس کو تلاش کریں گی، بیٹی ایسی دوں گا کہ آیتیں جس کا قصیدہ پڑھے گی، بیٹی ایسی دوں گا کہ باپ اٹھ کے تعظیم کرے گا۔ اب فضائل فاطمہ قدرت بیان کر رہی ہے۔ اب اتنے فضائل سننے کے بعد پھر جناب ختیجہ کا چہرہ اتر گیا۔ کہا ختیجہ اب کیوں چہرہ اترا؟ کہا پروردگار جب اتنے بڑے گھر میں بیٹی دے گا تو رشتہ تو برابری میں طے ہوتا ہے نا۔ بس آخری جملہ ہے میرے بھائی، رشتہ تو برابری میں طے ہوتا ہے۔ ختیجہ چہرہ کیوں اتر گا؟ پالنے والے اتنے بڑے گھر میں بیٹی دے گا تو اس سے بڑے گھر کا میں بیٹا کہاں سے لاؤں گی؟ کہ ختیجہ تم فکر نہ کرو، بیٹی اگر پیغمبر کے گھر سے آئے گی تو بیٹا اللہ کے گھر سے آئے گا۔ محمد و آل محمد۔ یا علی یا علی اللہم صلی علی یا علی۔ مولا آباد رکھے آپ کے گھروں کو، سلامت رکھے۔ بڑے خوش نصیب ہیں آپ جو عزادار حسین بن کے آئے ہیں، اس کا ماتم کرنے آئے ہیں جو 40 برس تک اپنے باپ کو روتا رہا۔ اللہ اکبر۔ ہم کیا عزاداری کر سکتے ہیں میرے مولا سید سجاد چوتھے امام؟ ان سب کو آپ زیارت کروائیے، جو آئے ہیں اتنی رات کو، میں ان کا احسان مند ہوں۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اللہ اتنا بلند معاوضہ دیتا ہے اور فاطمہ زہرا کیا دیتی ہے کہ میرے رونے والوں تمہارا احسان ہے۔ شہزادی ہم غلام اس قابل نہیں ہیں کہ آپ ہر مجلس میں آتی ہیں، ہر رونے والے کے آنسوؤں کو کیوں جمع کرتی ہے؟ کیا ہمارے آنسو اتنے پاک ہیں کہ آپ کے رومال میں آئے؟ اللہ اکبر۔ اپنا مقام پہچانیے، آپ کا مقام کیا ہے خدا کی قسم۔ کیوں شہزادی؟ اکثر سوچتا ہوں شہزادی آپ کہاں اور ہم غلام کہاں؟ شہزادی جواب دیں گی میں تیرے لیے نہیں آ رہی ہوں، میں عزاداروں کے لیے نہیں آ رہی ہوں، بلکہ پہلی مجلس میری بیٹی نے کی تھی۔ اللہ اکبر۔ صرف شہزادی نہیں آتی ہیں بلکہ علامہ حر عاملی یہ لکھتے ہیں کہ جہاں بھی مجلس شروع ہوتی ہے تو جنت البقیع سے ایک بی بی نکلتی ہے، شام میں آتی ہے اور شام میں آ کے روضہ زینب میں آتی ہے اور آ کے کہتی ہے چلو زینب ہم تمہارے بھائی کی مجلس میں جا رہے گئے۔
یہ دونوں بیویاں مل کے زندان شام میں آتے ہیں، ایک چھوٹی سی قبر کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں سکینہ بی بی ہم تمہارے بابا کی مجلس میں جا رہے ہیں، چلو بی بی۔ اور جب یہ تینوں بیویاں مجلس میں آتی ہیں اور جب آپ روتے ہیں، اللہ اکبر، حضور اس لیے یہ روایت پڑھ رہا ہوں کہ چھٹے امام فرماتے کہ جب آپ روتے ہیں تو بلند آواز سے روئیے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے رونے کی آواز آسمانوں تک جاتی ہے، پہلے آسمان پر گئی، وہاں ملائکہ نے گریہ شروع کیا، اور بلند آواز سے روئے تو دوسرے آسمان پہ جائے گی، اور بلند آواز سے روئیں گے تو تیسرے آسمان پہ جائے گی، اور بلند آواز سے روئیں گے تو چوتھے آسمان پہ جائے گی، اور بلند آواز سے رو گے تو پانچویں آسمان پہ جائے گی، اور بلند آواز سے رو گے تو چھٹے آسمان پہ جائے گی، اور پھر بلند آواز سے رو گے تو ساتویں آسمان پہ جائے گی، یہاں تک کہ تمہارے رونے کی آواز عرش تک جائے گی اور عرش ہلنے لگے گا، ملائکہ دوڑے چلے آئیں گے۔ ارباب عذاب، یہ تینوں بیویاں مجلس میں آتی ہیں اور آپ کو روتا ہوا دیکھ کے بڑی معصومیت سے سکینہ پوچھتی ہیں دادی دادی کیا یہ سب کے سب میرے بابا پر رو رہے ہیں؟ کہا ہاں سکینہ یہ سب تمہارے بابا پر رو رہے ہیں۔ تو بچی پہلے تو آپ لوگوں کو دعائیں دیتی ہے، پھر اس کے بعد کہتی ہے دادی یہ تو بتائیے کیا یہ میرے بابا حسین پر رو رہے ہیں؟ کہاں سکینہ یہ تمہارے بابا حسین پر رو رہے ہیں۔ تو کہا دادی پھر کوئی ان کو تازیانہ کیوں نہیں لگاتا، ان کو کوئی تماچے کیوں نہیں مارتا؟ اللہ اکبر۔ ہاں جہاں مجلس ہوتی ہے بی بی آتی ہے، تو آج مجھے یقین ہے کہ آج سید سجاد کا تابوت اٹھ رہا ہے تو ضرور ام رباب آئی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعہ میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا، لیکن جو منبر کہتا ہے وہی پڑھتا ہوں، جو دہلیز سے نجف کی آتا ہے وہی پڑھتا ہوں۔ یہ روایت علامہ حر عاملی لکھ رہے ہیں جو جناب حر کے خاندان سے تھے کہ رات کا سناٹا تھا اور کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی، جو ایسی آواز تھی کہ در و دیوار ہل رہے تھے، ہچکیوں کے ساتھ رونا تھا، تڑپ تڑپ کے رونا تھا۔ شہزادی ام رباب بیان کرتی ہے کہ میں یہ کب کا واقعہ ہے جب آپ کے اور ہمارے چوتھے امام کربلا سے آ چکے ہیں، اور یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ دن رات امام کا کام صرف رونا تھا، صرف رونا تھا۔ اللہ اکبر۔ حد یہ ہو گئی جب امام مدینے کی گلیوں میں سے نکلتے تھے تو قصاب کا کام یہ تھا کہ کلے گوسپند پر کپڑا ڈال دیتے تھے تاکہ امام کی نظر نہ پڑنی پائے۔ لیکن ایک بار جب امام گزر رہے تھے تو کیا دیکھا کہ ایک قصاب ایک جانور کو ذبح کر رہا ہے۔ امام جلدی جلدی قریب پہنچے، کہا بھائی ٹھہر جا، تھوڑی دیر ٹھہر جا۔ کہا آقا حکم دیجئے۔ کہا بھائی اتنا مجھے بتا دے کہ کیا تو نے اس کو پانی پلا دیا؟ کیا تو نے اس کو پانی پلا دیا؟ خدا کی قسم آپ سن نہیں سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ قصاب نے جو جواب دیا آپ سن نہیں سکیں گے، کلیجے ہل جائیں گے آپ کے۔ کہتا ہے ابن رسول اللہ، ہم قصابوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب تک ہم جانور کو 3 بار پانی نہیں پلاتے ذبح نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس آپ نے حق ادا کر دیا، خدا کی قسم۔ آپ اتنا رو رہے ہیں تو سید سجاد پر کیا گزری